أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا رحمان کے وہ مقبول بندے ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، اور جب ان کا واسطہ کسی جاہل سے اکھڑ مزاح سے پڑ جائے تو ان کو سلام کہتے ہیں. تو حدیث مبارکہ نے چاہتا ہے کہ اندر ذکر صالحین تتنزل الرحمہ. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں میرے صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں میری کثرت رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو آج بھائی رجب المرجب حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ دی نیاز اس دن دعائی جاندی ہے کہ دن آپ دی طرف منصوب ہے. آدھا و سال مبارک دے 15 رجب شریف ہوئے، لیکن یہ دن زیادہ رواج پا گیا. لوگ اس دن آپ دے کنڈے اللہ خندل دعاندے ہیں، کوئی آپ دی نیاز دعاندے ہیں، آپ نے سارے سواب کیتا جاندہ ہے، محفلہ کیتی جاندے ہیں، قرآن خوانی کیتی جاندی ہے، تو آپ دی یاد بنائی جاندی ہے، آپ نے سارے سواب کیتا جاندہ ہے. تو آج دی محفل اسی بھی آپ سرکار دے غلامی دے وچ نام لکھان واسطے آپ دا تذکرہ کر رہے ہیں. دوسرے لحاظ نال آج حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ آپ دے رسمی جاری نے تو آپ دا بھی دینے. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ دے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام، انہوں دے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور انہوں دے والد ماجد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام اور مولا علی. تو اس طریقے نہ سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ بہت زیادہ علوم دے ماہر سن، علوم مصطفی اور مرتضوی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فیض دے علم دے بھی وارث سن، مولا علی دے علم دے بھی وارث سن. آپ تو بے شمار علوم دے استاد سن. وقت دے بڑے بڑے جید علماء، فقہاء، محدثین سب آپ دے شاگردی اختیار کی تھی. سب نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دل نو فتوی جاری فرماندے شام نو آگے قلم گوشی کر دے. تو 2 سال آپ دی صحبت اختیار فرمائی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول ہوئے نے جنہیں ساری زندگی مدینے تو باہر قدم نہیں رکھا، مدینے شریف گزاری. تو بہت بڑے عاشق ہوئے نے، بڑے ان کا دے 4 بڑے اماموں دے وچوں شمار انہاں دا بھی. تو امام طریقت امام سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ ہوئے نے اس وقت دے. تو انہوں نے بھی آپ دی شاگردی اختیار فرمائی. تو علم کیمیا او دے ماہر سائنس مسلمان سائنسدان ابن حیان وہ بھی آپ دی شاگردی چ رہے. اس تو علاوہ 4000 فقہاء، محدثین، مفسرین، مفکرین بڑے بڑے علماء کرام نے آپ دی صحبت فیض حاصل کی تھی، اخذ فیض کیتا آپ دے کولوں. آپ دے والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر پوتی نے حضرت بی بی ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طریقے دے نال آپ نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فیض حاصل، فیض و برکات حاصل نے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ آپ دا گھرانہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل پاک نے ماشاءاللہ. تو آپ دی بے شمار آبی شانہ نے. تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جنہیں وقت دے بہت بڑے طریقت امام تے زاہد ہوئے نے، علم دے ہر شعبے وچ آپ دی ہر گل نوں حجت تسلیم کیتا جاندا سی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ
اور اس وقت آپ نے روحانیت فرد فرید یعنی اس ویلے جڑا ٹاپ دا بندہ ہوئے انہوں فرد فرید کیا جاتا ہے. تو اب ان سارے کمالات کے باوجود آپ دی غلامی چاہتے ہیں تے عرض کرتے ہیں کہ سرکار مینوں کچھ نصیحت فرماؤ. لوگ آپ دی محفل سے چلے گئے جس لئے تے آپ بیٹھے رہے. سفیان ثوری امام جعفر صادق علیہ السلام دی مجلس سے بیٹھے رہے, سارے چلے گئے تے بعد سے کہتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ سرکار اج جڑا نا مینوں کوئی خصوصی نیت خصوصی نصیحت ارشاد فرماؤ. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سفیان میں تینوں آج چند مفید ترین باتاں بتاؤں گا, لیکن یاد رکھنا باتوں سے عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. گلاں نالوں ان چیزاں تے عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. یہ نصیحت فرمائی یعنی باتیں کم کیا کرو, عمل پر زیادہ زور دیا کرو. سنو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی کوئی نعمت عطا فرمائے اور تم یہ چاہو کہ وہ انعام برقرار بھی رہے تو زبان و عمل سے اس کا شکر ادا کرو. کیونکہ قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دیتا جاؤں. ہر حال میں شکر ادا کرو. یہ ارشاد فرمایا ایک تے کہ گلاں دے وچ زیادہ تو نہیں, عمل والے پاسے زیادہ توجہ کرنا. تے جدوں بھی کوئی اللہ دی نعمت مل جائے تے او دا شکر زبان نال بھی تے عمل نال بھی او دا شکر ادا کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ او دے وچ اضافہ فرماندا ہے جدوں کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اے سفیان تم خوب جانتے ہو کہ اللہ کریم وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. انک لا تخلف المیعاد, اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور سنو اگر تم کبھی اپنے رزق میں تنگی اور کمی محسوس کرو تو کثرت سے توبہ اور استغفار کرو. رزق تنگی آ جائے کبھی آ جائے تو کی کرو, کثرت نال توبہ استغفار کرو. یہ طریقہ بھی قرآن پاک میں تلقین کیا گیا ہے. رزق میں تنگی یا کمی اعمال کی خرابی ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اور انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اس کے کس عمل میں خرابی اور کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ مانا اللہ نے کی پیا کہ خام خواہ تو عذاب دے وے, خام خواہ تو پریشانی نہیں پایا, فرمایا تہاڈے ہتھاں دی کمائی ہے, تسی آپ ہی سارا کچھ کمایا. تو انسان نوں نہیں یاد ہوندا کہ میں کی کردا رہیا, کی میرے کول غلطیاں خطاواں ہو گئیاں نے. تو اس واسطے کثرت نال توبہ استغفار کرے. تو اور فرمایا کہ اس تنگی سے نکلنے کے لیے انسان کثرت سے توبہ استغفار کرے. اور اے سفیان اگر تمہیں کسی حاکم یا ظالم سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہو تو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو, کیونکہ یہ کلمہ کشائش و کشادگی کی کنجی اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. میری باتوں پر عمل کرو گے تو ہمیشہ نفع میں رہو گے, اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. یہ نصیحت ارشاد فرمائی, یہ ساڈے تک بھی چیز پہنچ گیا, ساڈے واسطے بھی فائدے مند ہے. ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے نصیحت چاہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے. وہ حضرت داؤد طائی, حضرت داؤد طائی کون سن؟ حضرت مولا علی دے چار خلفاء دے وچوں ایک حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سن. انہاں دے خلیفہ حضرت حبیب اجمی تے انہاں دے خلیفہ حضرت داؤد طائی. بڑا اونچا مقام ہے آپ دا, سلسلہ آگے قادریہ چل رہا ہونا, بلکہ تینوں سلسلہ آگے ہونا سے چل حضرت داؤد طائی رحمۃ. وہ اپنی عاجزی سارے امام کے سامنے کیسے طریقے نال عرض کر رہے ہیں کہ کہندے ہیں کہ سرکار کوئی نصیحت فرما, میرا دل سیاہ ہو گیا. آپ علیہ السلام نے گوگی فرمایا, آپ نے میں اس زمانے کے بڑے زاہدوں میں سے ہیں کہ تو تے بڑے بڑے زاہدہ جو تیرا شمار ہے, تو کیڑی گل کر رہے ہیں؟ آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کی اے فرزند رسول, آپ کو اللہ نے سب پر فضیلت دی ہے, آپ پر نصیحت کرنا واجب ہے. تب حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا
میں اس سے ڈرتا ہوں، میں اس گل تو ڈرنا کہ کہیں بروز قیامت میرے جد امجد مجھے یہ نہ فرمائے کہ تو نے میری اطاعت کا حق کیوں ادا نہیں کیا۔ میں تے آپ اس گل تو ڈرنا کہ میرے نانا دادا کتے یہ نہ کہہ دیں کہ تو تے ساری اطاعت حق ہی داری، میں خود اس گل تو ڈرنا۔ یہ انہوں نے عاجب کا ساری سیاسی سے مقامات ہے جی کہ آج اسی اگر دو دن نمازاں پڑھ لیے تے اسی کسی نے سمجھ دی کچھ نہیں اللہ تو یہ کہ اسی اپنے عملات ناز کری پھرنے فخر کری پھرنے ہیں تو یہ انہاں ہستیاں دا دیکھو تسی انہاں دے کیم عمل سن۔ حضرت داؤد آئی یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے الہی جن ہستیوں کا خمیر آب نبوت سے ہو اور جن کی ترکیب طبی اصول دین اور برہان و حجت قرآن سے ہو، جن کے دادا شفیع المذنبین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کی ماں سیدہ زہرا بطول ہو، وہ اپنے اعمال کا محاسبہ اس شان سے کر رہے ہیں تو پھر داؤد طائی کے شمار میں ہے، اپنے اعمال و عبادت پر کیا فخر کریں۔ جنہ دے نانا دادا وہ شانہ والے، جنہ دے والدہ دادی نے جیڑی اے شان دی مالک سیدہ خاتون جنت انہاں دے عجیب سجدے حالے تے میں کس کھاتے سے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے چند ارشادات ہیں۔ آپ نے فرمایا جس مصیبت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس عبادت کی ابتدا میں معمون رہنا یعنی بڑا اس کو سکون ہے کہ بڑا اپنے عبادت کے میں بڑا بڑا کام کر لیا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو جائے اپنے اندر وڈائی شروع ہو جائے کوئی عبادت کر کے تو اس کا نتیجہ خدا سے دوری کی شکل میں نمودار ہے، تو خدا تو دور ہونا شروع ہے۔ اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہ گار ہے، اور جو گناہ پر اظہار ندامت یعنی پشیمانی کرے پریشان ہو جائے اور اظہار ندامت ہو اپنے آپ سے پریشان ہو جائے کہ میرے کو گناہ ہو جائے پشیمان ہو جائے وہ فرما بردار ہے۔ فرمایا کہ نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقل مند دشمن سے واسطہ پڑ جائے، یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ کوئی تمہیں دشمن ملے تھے کوئی عقل مند ملے کوئی تو وہ کہتے ہیں بیوقوف دوست نہ لو عقل مند دشمن چنگا ہونا، بیوقوف دوست نقصان کی چاہتا تو عقل مند دشمن دشمنی کرے گا تو کس طریقے نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے یعنی جو جھوٹا بندہ ہے نا بہت جھوٹ بولتا ہے اس کی صحبت تو پرہیز کرو کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان دھوکے سے آ جائے۔ دوسرا بیوقوف سے یعنی اس کی صحبت تو پرہیز کرو کیونکہ جس قدر وہ تمہارا فائدہ چاہے گا اسی قدر تمہارا نقصان ہوگا۔ بیوقوف ہے نا فائدہ جائے نقصان ہی کرے گا۔ تیسرا کنجوس سے کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت ضائع ہوگا، کوئی نہ کہ صحبت جہی نہ ہو دا اثر تے پیندا خربوزے میں کہ خربوزہ رنگ پھڑدا صحبت صالح پورا صالح کنت اچھا نہیں صحبت اچھا بنا لیندی صحبت طالح پورا طالح کنت برا صحبت برا بنا او دی صحبت دا اثر ہے وہ دی آتا اپنے جا سکتے کہ ٹائم ضائع ہو برباد ہو۔ چہارم بزدل بندہ ہے کیونکہ یہ وقت پڑھنے پر ساتھ چھوڑ جائے گا، جڑا بزدل ٹائم آ گیا نا کوئی تھوڑا جا کھڑا نہ جانا وہ دی صحبت تو بچو میری دوستی تو بچو۔ پنجم فاسق وہ دی صحبت تو بچو کیونکہ وہ ایک نوالے کی طمع میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، انہوں جدنوں نے روٹی کا ٹکڑا نظر آیا نا تو آدمی چھاڑ کے پاس ہو گیا، اس واسطے ایسے لوگاں دی۔ اور فرمایا مومن کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہر وقت مشغول رہے، اپنے مال کی تابعداری سے رکھا ہے مسئلہ۔ جو شخص ہر کس و ناقص کے ساتھ ہو ہر کسی دن علی اٹھنا بینا وہ سلامت نہیں رہتا۔ جو برے راستے پر جاتا ہے اس پر تہمت لگتی ہے، غلطے جاؤ تہمت لگے۔ جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا پشیمان ہوتا ہے۔ یہ آپ کے قول مبارک نے مقصد جی آپ کا
بیان عرض کرتا ہے. تو دوسرا آپ دا وصال مبارک 15 رجب نو ہویا تے اسی تھوڑا جا آپ دی بارگاہ چ حاضری لوان واسطے تھوڑی جی آپ دی شان وچ آپ دی بارے چ عرض کیتا ہے. تو دوسرے نمبر تے اج سید احمد سلطان المعروف سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ آپ دے عرس مبارک ہو رہے ہیں. آپ دے اسم مبارک سید احمد سلطان سی. آپ دے والد حضرت سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ دی پیدائش 511 ہجری یا 524 ہجری چ ہوئی. آپ دا لقب سخی سرور مشہور ہویا. نام بہت گھٹ لوگ جانتے ہیں. یہ زین العابدین ہو رہے ہیں. اگر زین العابدین والے والد جڑے نا یہ ملتان شریف دے کول اگے بیان کرنا ملتان دے کول جگہ ہے اتھے انہاں دے مزار شریف نے آپ دے والد صاحب والدہ اور بھائی. تو آپ دے والد محترم اتھے تشریف لے آن تو پہلے 20 سال روزے مبارک کی خدمت کرتے ہیں مدینہ شریف دے سرکار دا تے آپ دا سوی سرور سرکار دا سلسلہ جڑا ہے نا نسب دا 11 پشتاں تو سیدنا مولا علی دے نال جا ملدا ہے. اگے آپ دی 11ویں اولاد سامنے اولاد ہے 11ویں نسل آپ دی. تو اتھوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے مبارک تو ہی آپ دے والد صاحب نوں حکم ہویا سی کہ تسی انڈیا چلے جاؤ تے پھر آپ ملتان دے کول قصبہ جتے تشریف لے. بچپن سے آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا سی. تو آپ دے والد گرامی دا 535 ہجری چ وصال ہو گیا. تو ملتان تے بہاولپور روڈ جڑا ہے او دے کول سرور شاہ کوٹ جگہ ہے جتھے انہاں دے مزارات ہیں. آپ دے والد صاحب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آپ دی والدہ تے آپ دے بھائی دے اتنے مزار نے اتھے آپ دی انشاءاللہ وہی معلوم کرنا. کراچی تعلیم ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی. اس تو بعد لاہور تشریف لے سگی سرور رحمۃ اللہ علیہ. تو اتنے مولانا سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بزرگ سی انہوں نے صحبت چ رہے. اس تو بعد پھر بغداد شریف سرکار غوث پاک دی بارگاہ چلے گئے. انہوں نے کولوں خلافت حاصل کی تھی سرکار غوث پاک کولوں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی وہ بھی بغداد شریف دے وچ اتھوں حاصل کی تھی. اور پھر سہروردی سلسلے دے بزرگ سن شیخ شہاب الدین سہروردی. اور چشتی سلسلے دے بزرگ سن شیخ قطب الدین مودود چشتی. اے خواجہ غریب نواز دے دادا پردادا سن ماشاءاللہ. انہاں دی بیعت کیتی انہاں یعنی تیناں سلسلیاں دے فائدہ حاصل کیتا. تو سرکار غوث پاک نے حکم نال پھر واپس فرمایا کہ تھے چلے جاؤ انڈیا چ. اس سے اکٹھے سے نا سارے ہندوستان پاکستان. تو پھر وزیر آباد دے کول سودرا جگہ ہے اتھے آپ تشریف لے آئے سودرا. تو اتھوں سودرا دا جڑا ایک سردار سی جٹ سی او دا بیٹا دھونکل لال گم ہو گیا. تو وہ رو رو کے بیٹے دی جدائی چ او دی اکھاں جڑیاں سی نا انہاں بھی نہ ہو گیا. تو او دے گھر والے سرکار دی خدمت چ آئے آ کے عرض کیتی سگی سرور سرکار دی. آپ نے اتنے مٹی فارغ دے دی شفا ہو گئی. تو وہ بیٹا آپ دے دعا دے نال جڑا سی واپس آ گیا مل گیا. تو وہ جگہ دے نال دھونکل پی گیا. وہ جڑا جٹ سی دا باپ سی جڑا وہ مسلمان بھی ہو گیا. تو اتوں پھر آپ واپس اتنے سرور شاہ کوٹ ملتان دے کول اسی جگہ تے پھر تشریف لے آئے. تو اتوں کچھ ایسے معاملات ہو گئے. تو آپ نے کچھ رشتہ دار آپ دی مشہوری دیکھ کے آپ دے لوگاں دے عزت احترام آپ دا مرتبہ مقام دیکھ کے تو دشمن ہو گئے حاسد ہو گئے. تو آپ سرکار اتوں پھر افغانستان تو تے او رستہ جڑا نا دلی نو جاندا سی. تو وہ ڈیرا غازی خان جتھے آپ دا مزار شریف ہے ڈیرا غازی خان ملتان تے اوتھے اتھوں دلی نو رستہ اتھوں جاندا سی. افغانستان دے لوگ ادھر جاندے سی. آپ اتنے تشریف لے گئے. تو آپ کا مزار اتنے آپ کو 4 ساتھیاں سمیت شہید کر دیتا گیا. آپ کے رشتے دار نے جڑے حاصلین سن اتنے وہ جگہ وغیرہ بھی معاملات سن کئی معاملات سن. تو مقصد یہ کہ آپ کو اپنے 4 ساتھیاں سے سمیت شہید کر دیتا گیا. تو پہاڑ کی چوٹی کے اتنے آپ کو دفن کرتا گیا. تو آپ کا اتنے مزار شریف زید الدین بابر نے پہلے تو اور لوگوں نے بنایا. بعد پھر زید الدین بابر جڑا مغل بادشاہ ہے بڑا بڑا انہوں نے پھر کافی اچھا مزار اس وقت دے لحاظ تعمیر کیتا. تو آپ کا عرس
2 مہینے اس رہندا آپ 2 مہینے اس رہندا اتھے پنجاب دی تے بلوچستان دی سرحد ہے فرنٹ سائڈ تے پنجاب ہے تے بیک سائڈ تے ندی ہے تے ندی تو جڑا پرلی سائڈ ہے جو بلوچستان دی سرحد ہے تو آپ کی بارگاہ سے حاضر ہوئی ہے بلکہ آپ نے بھی کرم والی فرمائی سے بڑا فیض عطا فرمایا سی تو اج بھی انہاں دی اسی یاد دلا کے بیٹھے ہیں کہ انہاں دی نظر کرم سارے تے ماشاءاللہ ہوندی رہے تے فیض و برکات سانوں انہاں دے حاصل ہوندے رہن تو بزرگاں دی یاد چلدی رہنی چاہیے انہاں دے نال لنک چلتا رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نال محبت کرو گے قیامت تک دے نال خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان اپنے پاک ولیاں دی محبت عطا فرمائے تو یہ وچ ہی سانوں موت آ جائے تے قیامت والے دن انہاں دے نال ہی ساڈا حشر ہو جائے کما علینا اللہ العظیم